آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اچھا حضرت، ہمارے پاس تقریباً تھوڑا سا ٹائم ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ یادیں آپ اپنے والد صاحب کی بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح انہوں نے آپ پر محنت کی، کس طرح سے آپ نے چیزیں ساری وہ پرسیو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کن کن جگہوں پر موجود ہے، کچھ اس حوالے سے بھی جو ہے نا بتا دیجئے۔ میری زندگی والد محترم حضرت مولانا امیر محمد اکرم احوان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ابھی حال ہی میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو وہ چیز پھر تازہ تھی کہ والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا، ہم سب نے جانا ہے، ایسے اللہ ایمان سے زندگی دے، ایمان سے جانا نصیب فرمائے۔ تو میں نے دنیا میں سفر کیا ہے، اور میں اللہ توفیق دے، اللہ امان رکھے، میں میری پوری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میری بات سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہ جائے، صحیح۔ اللہ معاف فرمائے رکھے کمی بیشی۔ میں نے ہر طرح کے لوگوں اور ہر حیثیت کے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، ملا بھی ہوں، نشست بھی ہوئی۔ اگر میں فٹ بحری پر بیٹھا ہوں نہ کہیں، تو میں محل میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں، صحیح۔ میں نے ان جیسی پرسنالٹی نہیں دیکھی، صحیح۔ میں رشتے سے نہیں، جو کچھ میں نے دیکھا اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج عجیب امتزاج تھا، دلیر تھے صحیح۔ لیکن سخت نہیں تھے۔ اب یہ دو پہلو، نرم تھے بزدل نہیں تھے۔ جس شعبے میں مرضی آپ ان سے گائیڈنس لے لیں، صحیح۔ پوچھیں کس سے جا کر سیکھا ہے، آپ کو سکھانے والا نہیں ملے گا سوائے ان کے شیخ کے۔ صحیح۔ اچھا، آپ انہیں کہیں ان کے کلام سنیں، بات سنیں، ایک ان پڑھ کو بٹھا دیں، ایک پروفیسر بٹھا دیں، دونوں حاصل کر رہے ہوں گے، یہ امتزاج نہیں ملتا۔ صحیح۔ آپ ان کی زندگی کے شوق کو دیکھیں، آپ کہیں گے کہ اتنے شوق پال رکھے ہیں۔ آپ جانور سے موضوع پر بات کریں، ایک مرغے سے اونٹ تک جتنے جانور ہیں انہوں نے رکھے بھی تھے، اور ان کی صفات، ان کی بیماریاں، ان کے علاج جانتے تھے۔ صحیح۔ بہت اچھے نباز تھے، شاعر تھے، شکاری تھے، 50 سے ڈرائیور تھے، گاڑیوں کو شوق تھا، صحیح۔ اسلحے کا شوق تھا، بہت اچھا نشانہ باز تھے، بہت اچھا نشانہ باز تھے۔ اور اس سارے میں جو اللہ کریم نے انہیں ایک علم لدنی عطا فرمایا تھا، آپ نے قرآن کریم کی تفسیر 3 دفعہ فرمائی ہے، ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا ہے، آپ نے تصوف پر جو کتب ہے کتنی وہ لکھی ہیں۔ تو آپ کی زندگی میرے لیے ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی سے میری بات شروع ہوتی ہے، اس زندگی سے، اور اسی زندگی کہیں میری بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے تو ہم کوئی شاید بہت بڑی حص بھی رکھیں تو شاید احاطہ نہ ہو سکے ان کی ذات کا۔ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے، اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسلام چینل اردو کے ویورز کو آخری میسج کیا دینا چاہیں گے کہ وہ اتحاد امت بھی اس کے اندر آ جائے، تصوف بھی آ جائے، اور جو آخرت کی زندگی ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے اس کے اندر کامیابی ہمیں مل سکے؟ میں اپنے ناظرین، میں تو کم علم ہوں، گنہگار ہوں، اور میرے ناظرین میں ہر معیار اور ہر سطح کے لوگ تشریف فرما ہوں گے، یقیناً اس چینل کی ایک اپنی وسعت ہے۔ تو میں ان سے یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے اللہ کے لیے جئیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت جئیں۔ یہ زندگی، اس زندگی کی ضروریات، یہ تصوف یعنی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دنیا اور وہ حصے جہاں میں اور آپ اپنا حساب لیے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں، ان سارے حصوں میں یہ حصہ اور یہ راستہ کامیابی کا ہے۔ نہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے، ہمیشہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، اور جو سوچ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اور میں نے اپنے سارے عمل کو اس کے حضور جواب دینا ہے۔
تو اس لیے میں نے، اگر اسے میں ون لائنر کہوں نا، اپنے اللہ کے لیے جیے، کبھی خطا نہیں آئے گی. ہم بڑے رشتوں، بڑی ضروریات کے لیے جیتے ہیں، اور ہر جگہ ہم دل کے کرسیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کیا اور میرے ساتھ وہ. اور وہ رب کائنات ہے، اس نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، یہ اس کی شان ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے نصیب ہو کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوں. سبحان ربی اعلیٰ.